یہ تاریخ اسلام کا کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئز کیا جائے کہ سب سے پہلے اشرف الانبیاء کے بعد کس کا حق غصب ہوا، جیسے کہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے، عالم اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، عالم اسلام میں جو سب سے پہلا خون خرابہ ہوا، اس کا یا اس کی بانی کون تھی؟ کوئی سوال، کوئی اسی کی توہین نہیں، جنرل نالج کہا جائے کہ عالم اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی وہ کیا تھی؟ جنگ جمل۔ جنگ جمل کی جو بانی تھی کون تھی؟ اور کوئی سوال بھی ہو سکتے ہیں کہ اتنے افراد مارے گئے، کہا جا سکتا ہے کہ 10,000 سے لے کے 36,000 تک کا فکر، لیکن تمام مظلومیتوں کا دار و مدار ہے جناب سیدہ کی، اور یہ وہ گفتگو ہے اور کہا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جسے کہا جاتا ہے علمی ڈسکشن، یہ وہ چیز ہے کہ جسے کہا جائے مناظرہ، یہ وہ چیز ہے کہ جسے کہا جائے تبرہ۔ جو ڈسکشن ہے یہ ہے وہ تبرہ۔ کون سا تبرہ؟ کہ جس کے بعد اگر لوگوں کو آشنا کیا جائے تو پھر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ائمہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بات کرو تو کس سے کرو؟ دلیل سے بات کرو۔ ہمارے ہاں جو شدتیں ہیں وہ کیا شدتیں ہیں کہ ابھی ایک نوبت آ گئی ہے کہ نہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ جو علماء اور ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ دیگر مذاہب اور ادیان کے مقدسات کی توہین نہ کرو، توہین کرنے کے معنی یہ ہے کسی کو گالی نہ دو، اس کا یہ قطعاً معنی نہیں ہے کہ اب ہم اپنی آل اولاد سے کہیں کہ جی جس مذہب والا یا دین والا مسلمان سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ یا احترام کرتا ہے تو ہم بھی احترام کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ایک چیز مشہور ہو گئی ہے جو 100% غلط ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو عام طور پہ دیکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ مولانا کیا ضرورت ہے کسی کی بات کرنے کی، فضائل پڑھیں۔ یہ جملہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ اور تعلیمات اہل بیت کے 100% خلاف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا ایک دن کہ ہماری اولاد یہ کہے گی کہ ہم نے اپنے والد سے مولا امیر المومنین کے فضائل سنے تھے، بعد والوں سے، استادوں سے ان چند لوگوں کے فضائل سن لیے، وہ بھی اچھے تھے۔ لہٰذا ذمہ داری کیا ہے؟ فضائل بھی بیان ہوں اور دشمن کو اپنی اولاد کے سامنے بھی بے نقاب کیا جائے، اور تدریجاً ان کے چاہنے والوں کے درمیان بھی علمی طریقے سے بے نقاب کیا جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور ایام فاطمیہ کا جو سب سے اہم ہدف ہے وہ یہی ہے۔ بس اگر چند لوگ بھی تیار ہو گئے کہ اہل بیت کا دفاع کر سکیں تو سمجھیں کہ ایام فاطمیہ کو حاصل کر لیا، اور اگر چند لوگ بھی تیار ہو گئے کہ جناب سیدہ کا دفاع کریں اس صورت میں کہ جناب سیدہ کے دشمنوں سے محبت کرنے والے ان سے دور ہو جائیں، کہ ان سے دور ہو جائیں دشمنوں سے، تو سمجھے فائدہ حاصل ہو گیا۔ یہ وہ ایام ہے کہ جس میں جناب سیدہ کے ہاتھوں میں عصا آ چکی ہے، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں جناب سیدہ کی کمر جھک چکی ہے، یہ وہ ایام ہے کہ جس میں جناب سیدہ کی ہڈیوں پہ کھال نہیں فلاغر ہو چکی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شہادت کے مصائب بیان ہوں گے۔